الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. صدق نبينا الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب. السلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، فخر المشائخ میر سید محمد عرفان امیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ روالہ شریف، انتہائی واجب التکریم مشائخ نظام، سادات کرام، علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے کہ اس وقت ہمیں ایک بابرکت پاکیزہ محفل میں بٹھا رکھا ہے۔ اگر اللہ پاک کی طرف سے توفیق نہ ملتی تو اس وقت ہم اس پاکیزہ محفل میں نہ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ یہ جو اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں ذکر رسول کی محفل لکھی ہے، لگتا ہے خدا ہمیں بخشنا چاہتا ہے، وہ ہم پہ کرم فرمانا چاہتا ہے۔ اس محفل کو صرف سننے سنانے کی محفل نہ سمجھیں کہ لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ یہ صرف سننے سنانے کی محفل نہیں ہے، بلکہ ان محفلوں میں حاضری سے مقدر سنور جاتا ہے، بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، زندگی سے رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مریضوں کو شفائیں ملتی ہیں۔ یقین نہ آئے تو شیخ شرف الدین بصیری کا قصیدہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ شیخ فالج کے مریض تھے، ذکر رسول کیا، حضور کا دیدار بھی مل گیا، چادر بھی عطا ہوئی اور بیماریوں سے شفا بھی مل گئی۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ اس محفل کو صرف سننے سنانے کی محفل نہ سمجھیں۔ ابھی آپ اعلان سن رہے تھے کہ 16 نعت خوانوں نے ذکر رسول کی سعادت حاصل کی۔ یہ نعت خوانی ہو رہی تھی یا روحوں کو عشق رسول کے جام پلائے جا رہے تھے؟ یہ نعت خوانی ہو رہی تھی تو محسوس ہو رہا تھا کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھول گر رہے ہیں۔ ذکر رسول سے دل روشن ہوتے ہیں، شعور دین ملتا ہے۔ یہ محفلیں ہمیں غفلت سے نکال کر شاہراہ مدینہ منورہ پہ چلا دیتی ہیں۔ جتنی اعلیٰ نیت لے کر بیٹھیں گے اتنی زیادہ برکات لے کر جائیں گے۔ جس طرح یہ محفل اظہار نسبت کی محفل ہے، اظہار عقیدت کی محفل ہے، اظہار محبت، اظہار غلامی کی محفل ہے، اسی طرح یہ محفل تبلیغ دین کی محفل ہے، اصلاح معاشرہ کی محفل ہے، اور یہ محفل دفاع ناموس رسالت کی محفل ہے۔ اگرچہ سالانہ ختم پاک کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، لیکن اس محفل میں جو نعتیں پڑھی گئیں
جو پیغامات دیے گئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محفل جہاں اظہار عقیدت کی محفل ہے، وہیں یہ اصلاح معاشرہ اور دفاع ناموس رسالت، دفاع ختم نبوت کی محفل ہے۔ میں اس سالانہ ختم پاک کے انعقاد پر چودھری عبدالواحد صاحب، چودھری مجاہد علی صاحب اور چودھری منور علی صاحب، ان کے دیگر اہل خاندان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ہر سال بڑے تزک و احتشام کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ یہ اس سالانہ محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اپنے والدین، آباء و اجداد کے ایصال ثواب کے لیے اور بالعموم پوری امت مسلمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی جاتی ہے۔ تو دعا گو ہوں کہ خالق کائنات چودھری عبدالواحد صاحب، چودھری مجاہد صاحب، چودھری منور علی صاحب کے والدین کے درجات بلند کرے، ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ پاک اس محفل کو جمیع امت مسلمہ مرحومہ کے لیے باعث بخشش و مغفرت بنائے۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کے مشہور الفاظ جو اکثر آپ کو یاد ہیں وہ تلاوت کیے ہیں، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر وقت ہم اسی سوچ میں رہتے ہیں، نفع کس چیز میں ہے، نقصان کس میں ہے، نقصان سے کس طرح بچنا ہے، نفع کس طرح حاصل کرنا ہے۔ ہم نفع نقصان کی سوچ میں رہتے ہیں، پر نفع نقصان کا تعین تو بعد میں کیا جائے گا کہ کیا چیز نفع ہے اور کیا نقصان ہے۔ پہلے تو یہ تعین کرنا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے۔ اب ہر وہ چیز جو ہمیں زندگی کے مقصد کے ساتھ جوڑ دے وہ نفع ہی نفع ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں زندگی کی منزل تک پہنچا دے وہ نفع ہے، اور ہر وہ چیز جو ہمیں مقصد سے غافل کرے، جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، ہر وہ چیز جو ہمیں اس سے دور کرے وہ نقصان ہے۔ لیکن موجودہ دور میں اتنی سائنسی ترقی ہو چکی ہے، اتنی ایجادات معاشرے میں آ چکی ہیں، ہماری حالت اس بچے جیسی ہو گئی ہے جو میلہ دیکھنے گیا اور میلے کی رونق دیکھ کر، میلے میں دلچسپی کی چیزیں دیکھ کر وہ میلے میں کھو گیا اور اپنے گھر کا راستہ بھول گیا۔ وہ میلے کی رونق میں کھو گیا اور بھول گیا کہ میرا گھر کدھر ہے۔ آج اس دور میں جو ہم نے دوڑ لگائی ہے وہ یہی ہے کہ کماؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو اور مر جاؤ۔ زندگی کا جو اصل مقصد تھا اس سے تو ہمیں اس جدید تہذیب نے اس ٹریک سے اتار دیا ہے، ہمیں غفلت میں مبتلا کر دیا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک حکایت نقل کی ہے جس سے انہوں نے بڑا اعلیٰ سبق دیا ہے۔ 9-10 سال کا بچہ تھا، ماں باپ نے انگوٹھی پہنائی ہے سونے کی، وہ بچہ باہر گلی میں کھیل رہا ہے، ایک ٹھگ آ گیا، فراڈیا۔ اس ٹھگ نے دیکھا بچے کی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، تو اس نے کہا تیرے پاس انگوٹھی ہے، میرے پاس گڑ کا ٹکڑا ہے، پتہ ہے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ بچے نے کہا کون سی ہے؟ اس ٹھگ نے کہا یہ جو گڑ کا ٹکڑا ہے یہ انگوٹھی سے زیادہ قیمتی ہے۔ بچے نے کہا وہ کس طرح؟ اس ٹھگ نے کہا ذرا انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتار کے منہ میں ڈالو، چکھو، کیا اس کا کوئی ذائقہ ہے، کوئی لذت آتی ہے؟ بچے نے انگوٹھی اتاری، منہ میں رکھی، منہ میں ہلاتا رہا، اب سونے کا اس کو کیا ذائقہ آنا تھا، کوئی لذت نہیں آئی، کوئی ذائقہ نہیں۔ اس ٹھگ نے کہا یہ انگوٹھی نکالو، اب تم یہ گڑ کا ٹکڑا منہ میں ڈالو۔ اس بچے نے جو ہی گڑ کا ٹکڑا منہ میں ڈالا وہ میٹھا تھا، لذت آئی، بچے کا چہرہ کھل اٹھا،
اس ٹھگ نے کہا اب پتا چلا ہے گڑ کا ٹکڑا اس سونے کی انگوٹھی سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر اس ٹھگ نے کہا چلو سودا کر لیتے ہیں، یہ بے ذائقہ چیز، یہ انگوٹھی مجھے دے دو اور یہ گڑ کا ٹکڑا تم لے لو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جب اس بچے نے یہ سودا کیا تو فائدے میں رہا ہے یا نقصان میں؟ جی آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، سونے کی انگوٹھی دے کر گڑ کا ٹکڑا لیا، فائدے میں آیا یا نقصان میں؟ نقصان میں۔ لیکن اس نے ترجیح کس کو بنایا؟ لذت کو۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی میں ذائقہ تو کوئی نہیں پر قیمت زیادہ ہے، اس کی حیثیت بڑی ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا۔ اس نے بس لذت کو معیار بنایا سودا کرنے کے لیے۔ کچھ لذتیں زبان سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ ذہن سے تعلق رکھتی ہیں۔ لوگ میری تعریف کر دیں میرا ذہن خوش ہو جائے گا۔ آج ہم لذتوں کے اسیر ہو چکے ہیں، اور وہ جو ٹھگ ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا مجھے دنیا میں بھیجو انہیں بھی اتارو، میں ثابت کروں گا یہ تیرے قرب کے لائق نہیں، وہ شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے انسان کو گھاٹے کے سودے میں ڈال دیا ہے۔ وقت سونے کی انگوٹھی سے زیادہ قیمتی ہے، زندگی اس سونے کی دھات سے زیادہ قیمتی ہے، پر ہم کن کاموں میں خرچ کر رہے ہیں؟ غفلت میں، گناہوں میں۔ شیطان ہمیں لوٹنا چاہتا ہے، ہماری زندگی کو ناکام اور برباد کرنا چاہتا ہے، پر 12 ربیع الاول کی صبح وہ محبوب آئے ہیں جو ہمیں زندگی کے مقصد تک پہنچانا چاہتے ہیں، جو ہمیں اس ٹھگ سے بچانا چاہتے ہیں۔ جو حضور کا بن گیا اس نے زندگی کے مقصد کو حاصل کر لیا۔ جو حضور کا، جسے حضور مل گئے اسے سب کچھ مل گیا۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن حضور کا میلاد ہوا وہ انسانوں کو لوٹنے والا، جہنم کے راہ پر چلانے والا شیطان مکے سے باہر نکلا، ایک پہاڑ پہ کھڑا ہو کے زمین سے مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس کی ذریت چیلے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کیوں رو رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو؟ شیطان نے کہا آج ایک نبی پیدا ہوا ہے۔ چیلوں نے کہا بڑے نبی پیدا ہوئے، تو کبھی نہیں رویا، کبھی نہیں چلایا، آج ایک نبی پیدا ہوا ہے تو چلا کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا جو پہلے پیدا ہوتے رہے وہ اللہ کے محب تھے، آج محبوب پیدا ہوا ہے۔ میں گناہ کروا کروا کے امت کو دوزخی بنواؤں گا، یہ محبوب دو آنسو بہا کے روٹے رب کو منا کے امت کو بخشوا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ پہلے محب نبی آتے رہے، ان کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں تھی، پر میں نے امتوں کو ان کے قریب نہیں ہونے دیا۔ 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی، 86 سے زیادہ لوگوں کو میں نے کلمہ نہیں پڑھنے دیا۔ پہلے تو میں امتوں کو نبیوں سے دور رکھتا تھا، کلمہ نہیں تھا پڑھنے دیتا۔ آج وہ آیا جو پتھروں سے بھی کلمے پڑھا لے، پڑھا جاندا ہے، اور گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے، اور سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے۔ میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ۔ شیطان شر کا منبع ہے، دنیا میں یہ جو شر ہے اس کو پھیلانے میں شیطان کو دلچسپی ہے، اور حضور کا وجود خیر ہی خیر ہے۔ مدینے والے آقا کا وجود نور ہی نور، خیر ہی خیر، برکت ہی برکت ہے۔ اور حضور آئے اس ٹھگ سے، شیطان سے ہمیں بچا کے زندگی کا حقیقی تعارف کروانے کے لیے کہ کائنات کس نے بنائی ہے، خالق کون ہے۔ دنیا میں رہنے کی جانچ سکھانے کے لیے حضور آئے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے اور شیطان سے کیسے بچنا ہے۔ اب مجھے بتائیں جو شیطان سے بچانے، رب سے ملانے کے لیے آئے، ان کی آمد پر تکلیف کسے ہوگی، مسلمان کو یا شیطان کو؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، باقیوں کا کیا خیال؟ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار
باری دیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ اس دفعہ تو 1500 سالہ میلاد منایا گیا ہے، اور یاد رکھیں حضور کی آمد پہ خوش ہونا یہ فرض ہے، اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، حضور کی آمد پہ مطلقاً خوشی یہ تو فرض ہے۔ عام حالات میں محفل میلاد مستحب ہے، جلوس میلاد مستحب ہے، عام حالات میں محفل میلاد مستحب ہے، پر جس دور میں عقیدہ ختم نبوت پر حملے ہوں، جس دور میں پاکستان کے آئین کو ریورس کرانے کے لیے منکرین ختم نبوت تحریکیں چلا رہے ہوں، اور جس دور میں 750 گستاخان رسول جیلوں میں ہوں، اہانت رسول کی تحریکیں چلا رہے ہوں، اس دور میں میلاد منانا صرف مستحب نہیں ہے بلکہ ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے لکھا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں ابو جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے نعت کا مقطع لکھا ہے جس میں کہ ہم میلاد منائیں گے، پر پتہ ہے مطلع کیا ہے؟ نعت شروع کہاں سے کی ہے، پہلے کون سا مضمون بیان کیا ہے، پھر میلاد کا ذکر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے مطلع میں شفاعت کا ذکر کیا ہے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، گناہ میں کروں آنسو حضور بہائیں، گناہ میں کروں اور حضور اللہ کی بارگاہ میں روئیں، پھر میں کتنا بے وفا ہوں جو اس محبوب کی آمد پہ خوشی نہ مناؤں، جو مجھ سے زیادہ میری بخشش کی فکر کرتے ہیں، میرے اوپر فرض ہے ان کی آمد پر میں خوشی مناؤں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ جرم عشق و محبت، 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 وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ میں نقشبندی ہوں، مجھے وجد نہیں آتا، لیکن جب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھتا ہوں نا جو اب آپ کو سنانے لگا ہوں، اعلیٰ حضرت نے تصور اتنا خوبصورت باندھا ہے کہ جب اسے تصور میں لائے تو تصور بھی جھومنے لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قیامت کے دن مجرموں کو دوزخ کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور فرشتے دھکیل رہے ہیں جہنم کی طرف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لوگ آئے مسکراتے، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف۔ تصور تو کریں حضور مسکراتے ہوئے آپ کی طرف آ رہے ہوں، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، منگتا جائے بادشاہ کے دروازے پر۔ اس میں کیا کمال ہے، منگتے تو جاتے ہیں سخیوں کے دروازے پر، کمال تو یہ ہے بادشاہ آ جائے منگتوں کے دروازے پر۔ شفقت تو یہ ہے، کرم تو یہ ہے کہ سخی آ جائے فقیروں کے دروازے پر۔ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ آپ بجلی گراتے جائیں گے۔ میرے آقا کریم کی شفاعت، پردہ پوشی، کرم نوازیاں، اس مضمون کو بیان کر کے پیچھے ساری نعت میں شفاعت کا مضمون ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں ادو جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، ذکر ان کا، سارے شامل ہو جائیں کوئی محروم نہ رہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ آج زندگی کا مقصد سمجھ
سمجھ لیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جسے حضور مل گئے اسے سب کچھ مل گیا۔ اگر حضور کو چھوڑ کے خدا کو تلاش کریں ممکن ہی نہیں۔ خدا کی بیعت ہے، حضور کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، حضور کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے۔ حضور کسی کو آزاد کریں اسے خدا آزاد کر رہا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ آئے آج زندگی کا مقصد بناتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد ہے قرب رسول۔ دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہم سب کو حضور کا قرب عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہمیشہ حضور کے قریب رکھنا۔ جس نے زندگی کا یہ مقصد سمجھ لیا قرب رسول، زندگی آسان ہو جائے گی۔ بندہ سڑک کے کنارے ریڑھی لگا کے رزق کما رہا ہو لیکن عاشق رسول ہو، دنیا سے کامیاب ہو کے گیا۔ اور اگر دولت کا حساب ہی نہ ہو لیکن حضور نہیں ملے، 21ویں گریڈ کا افسر ہو حضور نہیں اگر نہیں ملے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کسی کے پاس دنیا کی دولت بھی ہوتی، لیکن اگر کسی نے صرف دنیا کمائی حضور حاصل نہیں ہوئے تو وہ دنیا سے ناکام ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی مزدوری کر کے رزق کماتا تھا لیکن تھا حضور کا عاشق، دل میں حضور کو بسا کے دنیا سے گیا ہے تو وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تو ہماری منزل زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حضور تشریف لائے ہیں، سراپا ہدایت، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو جسے حضور مل گئے ہدایت مل گئی، خدا مل گیا، شریعت مل گئی، قرآن کی محبت مل گئی، قرآن کی سمجھ مل گئی۔ اس لیے ٹھوکریں نہ کھائیں۔ آج جتنی محنت آپ کرتے ہیں نا مکان بنانے پر، اس سے آدھی محنت کریں گھر بنانے پر تو آپ کو سکون آ جائے۔ مکان بنتا ہے اینٹوں سے، سیمنٹ سریے سے، گھر بنتا ہے اچھے اخلاق سے۔ جتنی محنت ہم مکان بنانے پہ کرتے ہیں اس سے آدھی محنت کریں گھر بنانے، تو ہمارے گھروں میں امن و سکون آ جائے۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، حضور کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ دنیا میں آپ کا خادم ہوں، قریب ہوں، چاہتا ہوں حشر میں بھی آپ کا قرب ملے۔ یقیناً آپ سب بھی یہی چاہتے ہیں قیامت کے دن حضور کا قرب ملے۔ حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا میں تو میں آپ کے قریب ہوں، خادم ہوں، چاہتا ہوں قیامت کے دن بھی قرب ملے، جنت میں بھی آپ کا قرب ملے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اے انس جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا۔ کیا کرنا؟ بڑوں کا چھوٹوں پہ ادب کس کا کرنا ہے جی؟ جہاں سارے بڑے ہوں چھوٹا ہو ہی کوئی نہ۔ آج کل صورت حال ہی ہے چھوٹا تو ہے ہی کوئی نہیں، سارے بڑے ہیں۔ اس وجہ سے ہم ابتری میں مبتلا ہیں۔ پہلے ہوتا تھا بھی استاد بڑے ہیں شاگرد چھوٹے ہیں، تو شاگرد ادب کرتے تھے استادوں کا، اب استاد بھی بڑے ہیں شاگرد بھی بڑے ہیں۔ اب چھوٹا تو کوئی ہے ہی نہیں، عاجزی تو ہے ہی نہیں، آج تو سارے ہی بڑے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جو بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پہ شفقت کرے، قیامت کے دن میرا قرب ملے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2018 فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ کیا اچھا ہے؟ اخلاق اچھے۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ عِنْدِي وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے دور ہوگا، قیامت کے دن میں اس پر ناراض ہوں گا۔ یا رسول اللہ کون ہے جس پر آپ ناراض بھی ہیں اور وہ آپ سے دور ہے؟
فرمایا جس کی زبان اس کے قابو میں، زبان کنٹرول میں، جو بولتے ہوئے شریعت کی حدوں کو سامنے نہ رکھے، جس کی زبان کنٹرول میں نہ ہو، فرمایا قیامت کے دن وہ مجھ سے دور ہوگا۔ جب آپس میں کسی موضوع پر بات ہو، برادری کا مسئلہ ہو، رشتہ داریوں کا، یا کسی دوست پر تبصرہ کر رہے ہو، اس وقت بھی ہمیں زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، نفرتیں نہ پھیلیں، بلکہ ہم کاٹنے کے بجائے جوڑنے کا کام کریں۔ ہمیں عام معاملات میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے، لیکن اگر موضوع ہو نبی یا ولی تو پھر صرف احتیاط نہیں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ولیوں کے بارے میں بے احتیاطی سے زبان کھولیں گے تو ولیوں کی دشمنی خدا کی دشمنی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اور اگر رسول اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بے احتیاطی سے لفظ بولا، سیکنڈ نہیں لگتا بندہ کافر ہو جائے۔ یہ چٹکی بجانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، اس سے پہلے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لفظ ادب والے ہونے چاہیے۔ آج سوشل میڈیا نے لوگوں کو بے باک بنا دیا۔ نبیوں کے بارے میں بولتے ہوئے الفاظ کا چناؤ، احتیاط، اسے پیش نظر نہیں رکھتے، بغیر سوچے سمجھے اللہ کے نبیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے۔ اس وجہ سے آج کی اس محفل پاک میں جہاں اصلاح معاشرہ کا یہ پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، زبان جنت میں بھی لے جاتی ہے، زبان دوزخ میں بھی لے جاتی ہے، زبان جوڑ بھی دیتی ہے، زبان توڑ بھی دیتی ہے۔ میرے آقا کریم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دنیا میں رہنے کی جانچ سکھائی۔ مسافر بھی کشتی میں بیٹھتا ہے، ملاح بھی بیٹھتا ہے، پر دونوں کا بیٹھنا برابر نہیں ہوتا۔ مسافر بیٹھتا ہے پار لگنے کے لیے اور ملاح بیٹھتا ہے پار، ہم آئے پار لگنے کے لیے اور حضور تشریف لائے پار۔ باپ نے بیٹے کو بلانا ہے تو اس طرح بھی کہہ سکتا ہے او گدھے، او ڈنگر، اس طرح بھی باپ بلا سکتا ہے، اور اس طرح بھی بلا سکتا ہے اے میرے بچے، اے میرے لال۔ آپ کا کیا خیال ہے، پہلا طریقہ ٹھیک ہے یا دوسرا؟ 5-7 آوازیں آئی ہیں بھی دوسرا ٹھیک ہے، اے میرے بچے یہ ٹھیک ہے۔ باقیوں کا کیا خیال ہے، او ڈنگر یہ ٹھیک ہے؟ وہ اس وجہ سے خاموش رہے ہیں باقی کہ جب تک جوان اولاد کو ڈنگر کہہ کے نہ بلائیں یہ سنتے ہی نہیں، جب تک انہیں اس طرح نہ بلائیں او گدھے یہ سنتے ہی نہیں۔ تو نوجوانوں سے بھی میں بڑی محبت سے گزارش کروں گا، ماں باپ کے اشارے کو سمجھیں، ماں باپ کو غصہ دلانے والے کام نہ کریں، ماں باپ کو بد زبان نہ بنائیں۔ پاکیزہ محفل میں باوضو بیٹھا ہوں، سچی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک سید زادے والدین کے ساتھ گئے سفر حرمین میں، واپس آئے تو میں ان کے والد صاحب سے ملا، میں نے کہا سنائے سفر کیسا گزرا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا ساتھ تھا، مجھے تو سارے سفر میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، میرے کہنے سے پہلے ہی بیٹا خدمت میں رہا ہے۔ چند دنوں بعد میں اس سید زادے سے بھی ملا جن سے میرا خاص تعلق تھا، میں نے کہا آپ کے والد صاحب بڑی تعریف کر رہے تھے کہ آپ نے سفر حرمین میں بڑی خدمت کی ہے ان کی۔ تو وہ سید زادے کہنے لگے جب گھر سے میں نکلا تھا تو میں نے سوچا تھا ماں باپ حکم دے پھر اولاد خدمت کرے، اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے ماں باپ کو حکم کی ضرورت نہ پڑے، اولاد پہلے خدمت میں مصروف۔ نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، آج کل ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، یہ موجودہ دور کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، باپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بیٹا پہلے ہی خدمت۔ اور شاہ صاحب فرماتے تھے میں صبح تہجد کے لیے اٹھتا، بیٹا پہلے تیار ہوتا تھا وضو کرانے کے لیے، مسجد لے کے جانے کے لیے۔ اور میں اپنی ساری تبلیغی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ روز سفر میں رہتا ہوں، مشاہدہ کیا میں نے
جن لوگوں نے والدین کی خدمت کی ہے نا، پھر اللہ نے ان پر اپنی رحمت کے خاص دروازے کھولے۔ اس لیے حدیث پاک ہے البرکۃ ما اکابرکم، بڑوں کے ساتھ برکت ہے۔ جس گھر میں بوڑھے والدین ہیں، جوان اولاد یہ نہ سمجھے ہم کما کے ان بوڑھوں کو کھلا رہے ہیں، تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ جو والدین کو حکم دینے کی زحمت ہی نہ دیں، پہلے ان کی خدمت کے لیے مستعد رہے، اللہ ان پر اپنی رحمت کے خاص دروازے کو۔ اپنے آرام کی فکر نہ کرے، ماں باپ کے آرام کی فکر کرے، تو پھر دیکھیں رب آپ پر کس طرح کامیابیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ آج اس دور میں ہمیں بے مقصد زندگی گزارنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور زندگی بے مقصد ہو گئی۔ آج ہم صرف دنیا کمانے کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں۔ مدینے والے آقا تشریف لائے، آپ نے خالق کی پہچان کروائی، عبادت کا طریقہ سکھایا، اچھے اخلاق سکھائے، پتھر تراش کے حضور نے ہیرے بنائے۔ 23 سالوں میں حضور نے ایسا معاشرہ قائم کیا کہ جس معاشرے میں رہنے والے لوگ خالق کے حقوق بھی ادا کر رہے تھے، مخلوق کے حقوق بھی ادا کر رہے تھے۔ اس وقت دنیا میں پاکی اور پلیتی کی ایک جنگ لگی ہوئی ہے۔ آج آپ اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا کو زندگی گزارنے کے لیے یہ پاکیزہ راستہ دیا جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، جس میں طہارت ہے، فکر و عمل کی طہارت، جس میں اچھے اخلاق ہے، جس میں خدا پرستی ہے۔ اور آج کچھ ایسے ادارے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں پلیتی پھیل جائے، بد اخلاقی پھیل جائے، رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے۔ آج ہم سالانہ ختم پاک میں یہ ارادہ کرتے ہیں، انشاءاللہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک پرچم اسلام کو بلند رکھیں گے، رسول اللہ سے وفا کرتے رہیں گے، ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے مثبت کوشش کرتے رہیں گے۔ چلے معاشرے کو چھوڑے، کم از کم اپنے گھر کی اصلاح میں ہم مثبت کردار ادا کریں گے، اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے میں آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ 56 اسلامی ملکوں میں اللہ نے حرمین کی چوکیداری کے لیے چنا ہے، تو آپ کو چنا ہے۔ دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ رسول اللہ کی عزت کے لیے جان سے بڑھ کر بھی جذبہ رکھتے ہیں تو پاکستانی مسلمان رکھتے ہیں۔ بے شک آپ وہاں حرم میں جا کے دیکھ لیں، جالیوں کے سامنے سے گزرنے والے لوگوں کی لائن دیکھیں، یا قدمین کی طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کی کثرت دیکھیں، تو آپ کو پاکستانی ہی نظر آئے۔ پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ پاکستان کے مسلمان گناہگار ہو سکتے ہیں، رسول اللہ کے غدار نہیں ہو سکتے۔ تو آج اس سالانہ ختم پاک میں چودھری برادران جو ہر سال والدین کے ایصال ثواب کے لیے ذکر رسول کی محفل سجاتے ہیں، اس میں ہم تجدید عہد کرتے ہیں۔ آپ بڑے خاص دور میں زندگی گزار رہے ہیں، صرف تھوڑی سی کوشش کریں کہ اپنے اولادوں کو، بچوں کو حضور کا وفادار بنا دیں، تو آپ نے بہت بڑی خدمت کر دی۔ چونکہ اس دور میں کفر نے اپنا پورا زور لگا دیا ہے اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو نام کا مسلمان رہنے اور عمل سے دور کرنے کے لیے۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں زندگی حضور کے لیے گزاریں۔ اقبال خوشخبری دیتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔